بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے نماز کے ذریعے، سبق نمبر 19 پہلا حصہ، جس میں ہم سیکھنے کی دعا اور سیکھنے کا طریقہ سیکھیں گے۔ اس سبق کے ختم تک آپ 232 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے، جو 41,111 بار آئے ہیں۔ ساتھ ہوم ورک کو مت بھولیے، پاکٹ بک ہمیشہ ساتھ رکھیے۔ پچھلے سبق میں آپ نے سیکھا کہ قرآن کا سمجھنا بہت آسان ہے۔ اللہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو ذکر کے لیے۔ اور نہ صرف آسان بلکہ یہ بہترین کام ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے یہ، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین ہے وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو سب سے اہم چیز کیا ہے شروع میں؟ وہ ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال تو بس نیتوں پر ہیں، یہ بھی حدیث ہے۔ تو تیاری کا بہترین طریقہ کیا ہے وہ ہم سیکھیں گے۔ ایک ہے بار بار دعا، اور دوسرے وسائل کا استعمال، اور تیسرے مسابقت کا جذبہ۔ بار بار دعا، کون سی دعا؟ رب زدنی علما، اے میرے رب زیادہ کر مجھے علم میں، یہ سورۃ طٰہٰ کی آیت ہے۔ ربی، اے میرے رب، رب یعنی ہر چیز کا خیال رکھنے والا، پرورش کرنے والا، کروڑوں خلیوں کا، حالات کا، کیفیات کا خیال رکھنے والا، ہر طرح سے۔ زدنی، زد یعنی زیادہ کر، یہ افعل کے وزن پر ہے، آگے آپ سیکھیں گے۔ زد یعنی زیادہ کر، اللہ تعالیٰ کو ہم آرڈر نہیں دے رہے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں۔ زد یعنی زیادہ کر، نی مجھ کو، زدنی مجھ کو، زیادہ کر مجھ کو، کس میں؟ علمن، علم میں، علمن، علم میں۔ رب زدنی علما، یہ دعا اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی، بالخصوص قرآن کو یاد کرنے اور سیکھنے کے لیے، کہ شروع میں جب وحی آتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس خوف سے کہ کہیں بھول نہ جائیں دہرانے لگتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ جلدی مت کیجیے۔ تفصیلی آیت ہے جس میں اور بھی پیغام ہے، وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ کیسے دعا مانگیں گے؟ ایک شخص جس کا کل آپریشن ہونے والا ہو، کیسے مانگے گا دعا؟ تڑپ کر مانگے گا۔ اور ایک شخص جو کئی دن کا بھوکا ہو، کیسے مانگے گا؟ دل سے مانگے گا، تڑپ کر مانگے گا، بار بار مانگے گا، شدت سے مانگے گا۔ تو ہم کو بھی محسوس کرنا چاہیے کہ اللہ میں علم کا بھوکا ہوں، مجھے نہیں معلوم، تو اس کو آپ یاد رکھیے۔ اور آیت الکرسی کے بعد بھی آپ یاد کر سکتے ہیں، چونکہ آیت الکرسی میں 2 بار علم کا ذکر ہے تو ایک حوالہ ہو جائے گا، اس لیے کہ اگر انسان کو یاد بھی نہ رہے مانگنا تو پھر وہ اس کا مطلب اس کو چاہیے بھی نہیں۔ تو ہم دعا کریں، اللہ مجھے جہالت کی بیماری سے نجات دے کہ قرآن ہی سمجھ میں نہیں آتا، اور علم عطا فرما، اور سب سے اہم علم وہ قرآن کا علم ہے۔ اور دعا کے ساتھ ہمیں چاہیے کہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش میں وقت لگائیں۔ علم کس لیے ہو؟ تاکہ اس پر عمل ہو، انفرادی بھی اور اجتماعی بھی، اور اس کو پھیلایا جائے۔ بعض نادان لوگ کہتے ہیں کہ جتنا معلوم ہے اس پر عمل کرو، زیادہ علم کی کیا ضرورت ہے؟ یاد رکھیے، اللہ نے صرف علم میں زیادتی کی دعا سکھائی ہے۔ علم زیادہ ہوگا تو عمل کرنا آسان ہوگا، اس لیے کہ یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آئے گی کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے اور اصل کامیابی وہ آخرت کی کامیابی ہے۔ چلیے پریکٹس کیجئے۔ ربی، اے میرے رب، زدنی زیادہ کر مجھے، علماً علم میں۔ ربی، اے میرے رب، زدنی زیادہ کر مجھے، علما علم میں۔ ربی زدنی علما، اے میرے رب زیادہ کر مجھے علم میں۔ علم۔ دوسرا پوائنٹ ہے، آپ کو قلم اور سارے وسائل کا استعمال کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مثلا الذی علم بالقلم، جس نے سکھایا قلم سے۔ الذی کا مطلب ہے وہ جو یا جس نے۔ الذین ہم نے سیکھا تھا صراط الذین انعمت علیہم، تو الذین کا سنگولر الذی ہے، جس نے۔ علمہ، یہ بھی ہم نے سیکھا اس سے پہلے، خیرکم من تعلم القرآن، تم میں سے بہترین ہے جو قرآن کو سیکھے، وعلمہ، اور سکھائے، تو علمہ سکھایا، علمہ سکھایا۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا ہے۔ علمہ سکھایا کس سے؟ بالقلم، قلم سے، بالقلم، قلم سے۔
الذی علم بالقلم، جب اللہ نے کہا کہ اس نے قلم سے سکھایا ہے تو ہم فوری قلم اٹھا لیں اور کہیں کہ اللہ میں سیکھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے سکھائیے، میں آپ کی کتاب سیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اس ہاتھ سے لاکھوں کروڑوں الفاظ لکھے ہوں گے، اب آپ قرآن اور عربی سیکھنے کے لیے قلم کا استعمال کریں۔ جب آپ قلم اٹھائیں گے تو کہاں لکھیں گے؟ نوٹ بک لائیے۔ کہاں سے لکھیں گے؟ کتاب لائیے، لائبریری مینٹین کیجیے۔ سستی اور لاپرواہی سے نہیں بلکہ پورے شوق اور اخلاص کے ساتھ، اور نیت کیجیے کہ پوری قرآن کے نوٹس بنائیں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ علم سیکھنا ہے اور اصل علم وہ قرآن کا علم ہے۔ جدید تحقیق کے مطابق لکھنے سے سیکھنے کا عمل کافی مؤثر ہو جاتا ہے۔ مثلا لکھنے کے لیے پہلے آپ کو غور سے پڑھنا ہوگا یا سننا ہوگا، پھر جب آپ لکھتے ہیں تو دماغ، آنکھ اور ہاتھ کی انگلیاں سب مل کر اور بقیہ جسم خاموش رہ کر سب کام کرتے ہیں۔ اس طرح گویا سارا جسم علم حاصل کرنے میں لگ جاتا ہے۔ تو ترجمہ کیجئے، الذی جس نے، علم سکھایا، علم سکھایا، بالقلم قلم سے، بالقلم قلم سے، بالقلم قلم سے، الذی علم بالقلم جس نے سکھایا قلم سے، علم۔ اور تیسرا پوائنٹ ہے، آپ کو کمپٹیشن کا جذبہ رکھنا ہے۔ ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا، ایک سے زیادہ بار کہا قرآن میں کہ کون تم میں سے بہتر ہوگا عمل میں۔ ایکم، ایو یعنی کون سا، کون سا، ایکم کون تم میں سے، رائٹ، ایکم کون تم میں سے، احسن بہتر ہوگا، حسن کا مطلب ہے اچھا، احسن یعنی زیادہ اچھا یا بہتر۔ جیسے اس سے پہلے بھی ہم نے سیکھا، کبیر یعنی بڑا، اکبر یعنی سب سے بڑا، صغیر چھوٹا، اصغر سب سے چھوٹا، حسن اچھا، احسن بہتر زیادہ اچھا۔ عملہ عمل میں، عمل کی جمع اعمال، اس سے پہلے ہم نے بھی دیکھا انما الاعمال بالنیات، ویسے اردو کا لفظ ہے۔ تو ایکم احسن عملا، کون تم میں سے بہتر ہوگا عمل میں، یعنی کون سے عمل میں؟ ہر عمل میں، ہر اچھے عمل میں۔ نماز پڑھتے ہوئے کون اچھا ہے، گھروں میں یعنی سب گھر والوں کے ساتھ کون اچھا ہے، آفس میں کون اچھا ہے، انفرادی کاموں میں کون اچھا ہے، نماز، روزہ، ذکر وغیرہ، اور اجتماعی کاموں میں یعنی امت کی اصلاح میں، دعوت میں، امر بالمعروف نہی عن المنکر میں کون اچھا ہے، اور یہاں اس کلاس میں کون اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اس کو بتانے کے لیے سب سے اچھا سیکھنے کی کوشش کیجیے۔ تو ترجمہ کیجیے، ایکم کون تم میں سے، احسن بہتر ہوگا، احسن بہتر ہوگا، عملا عمل میں، ایکم کون تم میں سے، ایکم کون تم میں سے، احسن بہتر ہوگا، عملا عمل میں، ایکم احسن عملا کون تم میں سے بہتر ہوگا عمل میں۔ تو ماشاءاللہ آپ نے نیت کر لی، دعا کر لی، سارے فیکلٹیز کا یا خاص کر قلم کا استعمال شروع کر دیا، اور اللہ کے سامنے اللہ کی خاطر مسابقت کا جذبہ لے کر آپ آ گئے۔ یاد رکھیے، شیطان اپنے ساز و سامان کے ساتھ لیس ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے قرآن سیکھنا شروع کر دیا ہے۔ اب شیطان انگاروں پر لوٹ رہا ہوگا اور وہ پوری کوشش کرے گا کہ آپ کو روکے۔ یاد رکھیے، شیطان بہت تجربے کار ہے، لیکن آپ کو اللہ کی مدد حاصل ہے۔ شیطان تیار ہے، فرشتے بھی تیار ہیں آپ کے اعمال لکھنے کے لیے۔ تو دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم کو ہمیشہ اس کام کے لیے تیار رکھے، پورا قرآن سمجھ کر سیکھنے کی توفیق دے۔ پاکٹ بک کو ہمیشہ ساتھ رکھیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، پھیلانے کی توفیق دے۔ اب لیتے ہیں ہم بریک کے بعد ہم کریں گے گرامر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ Learn to read Al-Quran, learn Tajweed, understand Al-Quran and memorize it using easy, scientific and interactive methods. Get ebooks, videos, audios, posters, PowerPoint files, app links for different courses. We have specialized Montessori materials and games for making the Quran easy for kids, and a teacher's resource center too. Get personalized one-to-one online courses that suit your needs from expert teachers. For free trial, write to admin@understandquran.com or visit understandquran.com. Wassalamu alaikum